بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ صالح۔ صبر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو صبر کے پہلے ہم معنوں کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ صبر کا معنی رہتا ہے رک جانا یا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یا مصیبت کے وقت اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے اگر ہم اس کی بات کریں تو صبر وہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی پریشانی انسان پہ نازل کرتا ہے تو اس وقت وہ ڈٹا رہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صبر کا معنی جو مروجہ، جو ایک رائج معاشرے کے اندر جو ایک رائج چیزیں ہیں ان سے ذرا بہت مختلف آ رہا ہے۔ سب سے پہلے صبر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، سمت ٹھیک کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان رانگ سائڈ چلا جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے صبر کا پھل دے گا یا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک ماہی گیر یا مچھلی پکڑنے والا اس پانی میں کنڈی ڈالتا ہے جس میں مچھلی نہ ہوں، جبکہ اس کی بیک سائڈ پہ دوسری جانب مچھلیاں ہوں، تو وہ اس پانی میں کنڈی ڈالتا ہے اور صبح سے شام تک وہ بیٹھا ہی رہتا ہے۔ اگر اس سے پوچھے کہ مچھلیاں آئیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر جو ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نہیں، پہلے تو ہم نے ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ڈائریکشن سمت ٹھیک ہو جائے اور کنڈی اس میں ڈالی گئی جس کے اندر مچھلیاں ہیں، اور پھر اس کے سمت کے ساتھ ایک اور چیز کیا کرنی ہے، وہ مہارت ہے۔ اس کے بعد اپنی سکلز کو یوز کرے۔ پھر جب ساری سٹرگل کر لے، پھر اس کے بعد اس پر جو پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، کسان اچھے طریقے سے ہل چلاتا ہے، پھر اس میں اچھا بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں اچھی کھاد ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو پھر اس پہ صبر اس کو کرنا چاہیے۔ ہم کاہلی کو صبر کا نام دیتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بھی کہتے ہیں یہ صبر ہے۔ صبر کب کرنا ہے؟ جب آپ اپنی کوشش مکمل کر لو۔ کوشش مکمل کرنے کے بعد جب کوئی پریشانی آ جائے پھر صبر ہے۔ مثال کے طور پہ اچھی فصل ہے، بارش آ گئی، اولے پڑ گئے، فصل تباہ ہو گئی، تو پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا معنی پوشیدہ رکھے ہیں۔ پھر اس سے آپ کی ذہنی جلا ہوگی، ذہنی ترقی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ ایک گھر بناتے ہو اور وہ کمزور گھر بناتے ہو، بارش ہوگی تو اس کو وہ گر ہی جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے گھر کو بنانا ہے، اس میں مکمل مہارت دکھانی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے چیزیں چل کے صبر کے دائرے میں آ جائیں گی۔ ایک طالب علم اگر پڑھتا ہے ایک کالج کا، یونیورسٹی کا، اگر سب سے پہلے تو اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، اس کے بعد دوسری جس کا ہم کہتے ہیں کہ سمت کا تعین، دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں اس کی سکلز ہے، مہارت ہے، اس کی لگن ہے، اور پھر اس کی رات دن کی محنت ہے۔ اس کے بعد اتفاقاً، جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے اور اتفاقاً امتحان نہیں ہوتے یا اتفاقاً اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے بعد اگر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ نواز دیتا ہے۔ یعنی کہ جن چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ اگر چیزیں آ جائیں تو پھر صبر کرنا ہے۔ اگر ہم صبر کے موجودہ مفہوم کو لگاتے ہیں، موجودہ معانی کو ہم سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کے بیٹھ جاؤ اور صبر ہو گیا، یہ صبر نہیں ہے۔ خدا جانے کیا ہے نام اس کا، خدا جانے کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، خدا جانے کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو انسان جو ہے عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے بس جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ کس لیے دیا ہے، آنکھیں کس لیے دی ہیں، سوچ زبان کس لیے دی ہے، جسم کس لیے دیا ہے؟ غرض یہ
کہ انسان محنت کے دائرہ کار کو پھیلائے اور محنت کے دائرہ کار کو پھیلا کے پھر اپنی ساری پوٹینشل اس میں ایڈ کر دے. اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اس سے سیکھتا ہے. جب انسان صبر کرتا ہے اس سے پھر انسان جانچتا ہے. تو سب سے پہلے صبر کا تعین کرنا ہے، سمت ٹھیک کرنی ہے. اس کے بعد سکلز کا استعمال کرنا ہے، مہارت کا استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد محنت کا لگا دینا ہے. اگر ان چیزوں کو کریں گے تو صبر کے مکمل نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے. السلام علیکم.